وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جنگ کرو ان لوگوں سے جو نزدیک ہیں تمہارے کافروں میں سے، اور چاہیے کہ پائیں وہ تم میں سختی، اور جان رکھو کہ اللہ ساتھ ہے پرہیزکاروں کے۔ نمبر 134 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی نازل ہوتی ہے کوئی سورت تو ان میں سے وہ جو کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے زیادہ کیا ہے جس کا اس نے ایمان، سو جو لوگ ایمان لائے ہیں تو اس نے زیادہ کیا ان کا ایمان اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافق جو تھے، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی، وہ کوئی آیا بتاتے تھے تو ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے تھے کہ اچھا تم نے یہ وحی سنی ہے تو تمہیں بتاؤ ذرا تمہیں کیا تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو بڑھا دیا اس نے ان کے لیے خباثت کو ان کی خباثت پر، اور ان کی موت آئی جبکہ وہ کافر ہی تھے۔ اور کیا نہیں وہ دیکھتے کہ وہ آزمائش میں ڈال دیے جاتے ہیں ہر سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، کیونکہ یہ منافق جو تھے نا، ان پہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مصیبت اس طرح سے آتی تھی کہ کبھی جہاد پہ جانے کا حکم آتا تھا کیونکہ ان کا دل نہیں ہوتا تھا جہاد پہ جانے کے لیے، تو پھر ان کو جھوٹ بولنا پڑتا تھا، پھر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہانے کرنے پڑتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی ان کو کوئی نصیحت نہیں ملتی ہے، اور جب بھی نازل ہوتی ہے کوئی سورت تو دیکھنے لگتے ہیں ایک دوسرے کی طرف، بھلا دیکھتا ہے تمہیں کوئی، پھر پیٹھ بھیج جاتے ہیں، پھر رکھا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ نہیں سمجھ سکتے۔ اب اس سورت کی آخری آیات میں سے، اور بہت پیاری آیات ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بلا شبہ آیا ہے تمہارے پاس ایک رسول تم ہی میں سے، ناگوار ہے اس کے لیے جو کچھ تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، اور خواہش مند ہے تمہارے لیے بھلائی کا، مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ سو اگر یہ پھر جائیں تو کہہ دو کہ کافی ہے میرے لیے اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی مالک ہے عرش عظیم کا۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورۃ الاعراف ختم ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یونس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را حروف مقطعات ہے، اس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ آیات ہیں کتاب کی جو پر حکمت ہے۔ کیا ہوا ہے لوگوں کو تعجب کہ وہی بھیجی ہم نے ایک شخص کی طرف انہی میں سے کہ ڈر سنا دے لوگوں کو اور خوشخبری دے ان کو جو ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے سچا درجہ ہے ان کے رب کے پاس۔ کہا کافروں نے بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکین مکہ کی ایک سوچ کو بیان کر رہے ہیں کہ ان کو یہی فکر تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول ہمارے اندر کی ہماری طرح کا انسان ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح چلتا ہے، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کسی فرشتے کو بھیجتے، کیونکہ فرشتہ تو نور ہے نا۔ تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ اگر فرشتہ آتا تو وہ حکم لے کے آتا تو ہم کہتے کہ یہ تو تم تو فرشتے ہو، تم تو یہ کام کر سکتے ہو، ہم انسان ہیں، ہم سے تو یہ کام نہیں ہونے۔ تو آج بھی آپ دیکھیے کہ بعض لوگوں کی پوری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنا کے وہ یہ ثابت کر دیں کہ وہ نور ہیں، تو اس لیے وہ جو کام کرتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے، کہ وہ تو یہ کام کر سکتے تھے لیکن ہمارے لیے یہ کام مشکل ہے۔ تو آج بھی لوگوں کی کچھ سوچ ایسی ہوتی ہے جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ نفی کی۔ یقیناً تمہارا رب ہے اللہ، وہ جس نے پیدا کیا آسمان و زمین 6 دن میں، پھر جلوہ افروز ہوا عرش پر، وہی انتظام کرتا ہے ہر ایک کام کا، نہیں ہے کوئی شفاعت کرنے والا مگر بعد اس کی اجازت کے، یہی ہے اللہ تمہارا رب، تو کیا نہیں تم غور کرتے؟ اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب کو، وعدہ اللہ کا سچا ہے، بے شک اسی نے ابتدا کی خلق کی، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا اس کو تاکہ جزا دے اس کو جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک اعمال انصاف کے ساتھ، اور وہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے پینے کے لیے نہایت کھولتا ہوا پانی ہوگا اور عذاب دردناک ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا ہے۔ وہی ہے جس نے بنایا سورج کو روشنی والا اور چاند کو منور اور مقرر کی اس نے منزلیں
ताकि तुम मालूम करो शुमार सालों का और तारीखों का हिसाब। नहीं पैदा किया अल्लाह ने ये सब मगर हक के साथ। खोल कर बयान फरमाता है वो अपनी आयात उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। यकीनन एक दूसरे के पीछे आने में रात और दिन के और जो कुछ पैदा किया अल्लाह ने आसमान में और जमीन में, यकीनन निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो डरते हैं। अब देखिए ये आयात इतनी प्यारी आयात हैं कि इनमें कोई तफसीर की जरूरत नहीं है, ये हमें सबको समझ आती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बता रहे हैं। यकीनन वो लोग जो नहीं उम्मीद रखते हमसे मिलने की और राजी है दुनिया की जिंदगी पर और मुतमईन है इसी पर, और वो लोग जो हमारी निशानियों से गाफिल हैं, यही हैं वो लोग जिनका ठिकाना दोजख है, बस इनके लिए है जो उन्होंने कमाया। यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, पहुंचा देगा उनको उनका रब उनके ईमान के सबब उन महलात में बह रही होंगी जिनके नीचे नहरें, जन्नतों में और नेमतों वाली जन्नतों में। उनकी दुआ उसमें होगी कि पाक है तू ए अल्लाह, और आपस में उनकी दुआ होगी इसमें सलाम। और खात्मा उनकी दुआ का ये होगा कि सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो रब है सारे जहानों का।